السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈریم میڈیا اور میں ہوں سہیل مواویہ۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حوالے سے انتہائی تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں اور ہمارے قریبی ملک، پڑوسی ملک چین میں مساجد کے گرانے کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق 800 مساجد کو مکمل طور پر منہدم کر دیا گیا ہے اور 1600 مساجد ایسی ہیں جنہیں جزوی طور پر جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں۔ اسی طرح چین کے ایک صوبے یونان میں ایسی مسجد جو کہ تقریباً 13ویں صدی سے بنی ہوئی ہے، اس کو بھی گرانے کا سلسلہ جاری ہے اور وہاں کے اس کے جو مینار تھے، اس کا گنبد تھے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ لیکن وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ بڑی ہی دیدہ دلیری کے ساتھ اور بڑی ہی ہمت اور بہادری کے ساتھ ان چینی حکام کا اور وہاں کی پولیس کا، وہاں کی انتظامیہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، اپنی غیرت ایمانی سے مسجد کی حفاظت کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق رات کے وقت مرد مسجد کی حفاظت کرتے ہیں اور دن کے وقت وہاں کی خواتین اس کی چوکیداری اور حفاظت پر مامور رہتی ہیں۔ اسی طرح ایک افریقی ملک ایتھوپیا، وہاں پر بھی یہی سلسلہ بڑی تیزی سے شروع ہے اور وہاں کے مسلمان بڑے ہی غمزدہ اور پریشان ہیں کیونکہ وہاں پر بھی مساجد کی منہدم کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور جو ایتھوپیا کا دارالخلافہ ہے ادیس بابا، وہاں پر بھی کئی مساجد توڑ پھوڑ کا شکار کر دی گئیں اور ان کو گرا دیا گیا۔ فقط یہی نہیں بلکہ وہاں کی جو مساجد کے اندر قرآن کریم تھے، قرآن کریم کو نکال کر ان کی بے حرمتی کی گئی اور وہاں کی باحیا اور باحجاب باپردہ خواتین کے حجاب اتار دیے گئے اور ان کے ساتھ بڑی ہی زیادتیاں اور ظلم کیے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ آزادی مذہب کے علمبردار کہاں ہیں کہ جو ہمیشہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس بات پر وہ پوری دنیا کو اور پوری دنیا کے عالمی میڈیا کو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے ڈیجیٹل میڈیا ہو، اس پر ہنگامہ آرائی کرتے ہیں کہ ہم مذہب کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم حقوق کے علمبردار ہیں، ہم انسانیت کے حقوق دلانے والے ہیں۔ آخر یہ جو مسلمان ہیں کیا یہ انسان نہیں ہیں؟ کیا وہاں پہ رہنے والی مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ کیا انسان نہیں ہیں؟ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں کے جو انسانیت کے اور انسانی حقوق کے علمبردار ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ وہ تنظیمیں کہاں پر ہیں کہ جو انسانوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں؟ آج امریکہ کے سینیٹرز پاکستان کی جو ذاتی معاملات ہیں ان میں تو مداخلت کر سکتے ہیں، لیکن کیا وہ انسان اور وہ مسلمانوں پر ایتھوپیا میں، چین میں اور دیگر ممالک میں اس ظلم کے خلاف نہیں بول سکتے؟ آج ان کی زبانیں بند کیوں ہیں؟ آج ان کی زبانوں پہ تالے کیوں ہیں؟ اور اسی موقع پر میں آپ اپنے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں، جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کے اندر تو غیرت ختم ہو چکی، ان کے اندر تو بالکل اپنی ایک بیٹی کو بھی وہ امریکہ سے رہا نہ کرا کے لا سکے، لیکن جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں بڑی ہی دکھ دلی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اس پر خاموش ہیں اور اس پر کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی۔ اس لیے یہ آخر میں آپ ایتھوپیا سے آئی ہوئی ایک بہن کی ویڈیو موصول ہوئی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ Every Muslim in the world to pray for us and to stand with us. This message from Ethiopia, the land of Habasha, Najashi's land. We need help. Our brother and sister are suffering. Our sister, because of their hijab, they stop from going to school. Now they start destroying our masajid, mosque. It's not one mosque. Many mosques been destroyed in the capital city of Addis Ababa. We don't know the reason. My beloved sister and brother, please be voice for us. When they destroy the masjid, they didn't even let us collect the Holy Quran. They destroyed with it. We need help. It's not one mosque. It's many mosques. They keep doing now. So please, pray for us and be voice for us. We need your help from Ethiopia, Habasha,
Najashi's land. یہ بڑی ہی دردمندانہ انداز میں وہ پوری عالم انسانیت اور بالخصوص مسلمانوں سے اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں خدارا اس ظلم سے نجات دلائیں، ہمیں خدارا یہاں پر جو مساجد کے انہدام کا سلسلہ جاری ہے اس کی روک تھام کی کوئی سبیل پیدا کی جائے۔